ناظرین ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اساتذہ علم کے ساتھ ساتھ شاگرد کی تربیت بھی کرتے تھے. جی. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کل تعلیمات سیرت کی روشنی میں ہمیں اس طرح کے استاد کہاں سے کیسے ملیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں کوئی بھی شخص چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جی، وہ کسی بھی موضوع کی تلاش کے لیے جب قرآن پاک کھولتا ہے تو اسے وہ موضوع، وہ ٹاپک مل جاتا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. جی جی، کہ وہ چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، قرآن پاک کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ سرچ کرے گا، اس کو موضوع مل جائے گا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی شان عطا کی ہے. یعنی اگر کوئی استاد سیرت کو اس اپنی سبجیکٹ کے حوالے سے پڑھے گا، اسے اس کے موتی ملیں گے. کوئی اگر ہاؤس وائف ہے، وہ سیرت چاہے گی کہ کیسے میں اپنے گھر بچوں کی پرورش کروں، اسے وہ چیز مل جائے گی. کوئی اگر ینگسٹر ہے، وہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اس کو وہ مل جائے گا. تو ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہم تو چلے گئے، ہم ایسے ٹریننگ ورکشاپس کی طرف اور ایسے لوگوں کی طرف جو کہ بہت دور ہیں سیرت کی روشنی سے، اور جو اصل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں کہا گیا کہ ہمارے لیے بیسٹ پیٹرن، بیسٹ ماڈل اور بیسٹ آئیڈیل جو ہے رسول اللہ کی ذات ہے. اس سے ہم جب دور ہوئے تو مسائل سامنے آ گئے. اب سیرت، جو آپ کا سوال ہے کہ سیرت کے ضمن میں استادوں کی حوالے سے کیا رہنمائی ہے، بس ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ کلیئر ہو جائے گی صورتحال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں. اب آپ کلاس کو اسیوم کریں، اتنا ابنوکشیس کوسچن کوئی پوچھے، وہ کس بارگاہ میں سوال کریں. صحیح بات. تو صحابہ کرام لب کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر، اب ان کا رول ایز اے ٹیچر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اگر کوئی شخص تیری والدہ کے ساتھ یہ فیل کرے تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بالکل پسند نہیں کروں گا کوئی ایسا کام کرے. تو آپ نے فرمایا کوئی اور بھی پسند نہیں کرے گا. پھر آپ نے کہا کوئی تیری خالہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. پھر فرمایا تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا، یعنی جہاں تک کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کتنا برا فعل ہے. کوئی آخرت کے عذاب نہیں بتائے، کوئی فلسفہ نہیں بتایا، کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں بتایا. جیسا وہ اس کی عقل تھی اس لحاظ سے آپ نے اس کو سمجھایا. کیا بات ہے. اور پھر یہ جب وہ سمجھ گیا تو پھر آپ نے اس طرح سے شفقت سے اس کے ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس کے ذہن اور اس کے قلب کو پاک فرما. اور روایت میں صحابی کہتے ہیں وہ مرتے دم تک پاکیزہ ذہن رہا. اب ہم آ جاتے ہیں کلاس روم ڈیکورم میں، کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس حدیث سے کہ سب سے پہلی بات کہ استاد کبھی بھی ریش نہ ہو، کبھی بھی اپنے کنٹرول کو لوز نہ کرے، چاہے کیسی ہی کلاس کی صورتحال ہو جائے. تو اگر وہ جب ٹیمپر لوز کرتا ہے تو وہ استاد نہیں رہتا، پھر وہ غصے میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی مغلظات تک نکل جائے. بالکل. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ سارے اسٹوڈنٹس آپ کی توجہ چاہتے ہیں، لیکن جو کن ذہن ہے وہ زیادہ توجہ چاہتا ہے. آپ نے اس کو قریب بلایا. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو ایک ہی ڈائمنشن میں چیز نہیں سمجھانی ہوتی. ہر بچے کی ذہنی سطح مختلف ہے. سیرت ہمیں اس استاذہ کو سکھاتی ہے کہ آپ ہر بچے کو ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے.